سلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ سب تعریفیں اللہ ذوالجلال کے واسطے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درودوں اور سلاموں کی کثرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے واسطے جو اللہ ذوالجلال کے وہ عظیم الشان محبوب ہیں جن کے لیے اللہ ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا۔ آپ کے توسط سے آپ کے آل و اصحاب کو سلام جن کی محبت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم برادران اسلام، عزیزان گرامی، مہمانان ذی وقار، معززین علاقہ، خصوصاً بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے میزبان فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسین صاحب حافظہ اللہ تعالی، خطیب جامع مسجد حاضہ، محترم المقام عزت مآب جناب حافظ مطلوب صاحب، زیدہ شرفہ الکریم محتمم جامعہ حسینیہ رضویہ، دیگر شرکائے مجلس، عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا جو نظام ہے، ابتدائے اسلام سے لے کر آج کے دن تک نظام اسلام کیا ہے؟ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ خدا نے آپ پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی مدعی متنبی نبوت کا جھوٹا دعوے دار پیدا ہوتا ہے، اس سے نبوت کی ہرگز دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی احادیث مبارکہ فرامین قطعیہ کی روشنی میں یہ بتا چکے ہیں، فرما چکے ہیں کہ میرے بعد نبوت کی گنجائش ہی نہیں۔ ہر وہ امر، ہر وہ کام، ہر وہ مسئلہ قیامت تک مسلمانوں کو جس کی ضرورت تھی، میرے آقا بڑے روشن انداز سے، بڑے احسن انداز سے بیان فرما گئے۔ اگر کسی شخص کو کسی فقہی مسئلے کا اور شرعی مسئلے کا علم نہیں تو یہ علیحدہ بات ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے سینے میں مسائل جو ہے وہ بالکل بند کر کے آپ تشریف لے گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام
جب کبھی کوئی مسئلہ ارشاد فرماتے تو صحابہ آگے سے جو جواب دیتے تو وہ یہی جواب ہوتا تھا، ادیت الامانہ نصحت الامہ، اے پیارے حبیب آپ نے امانت کا حق بھی ادا کر دیا ہے اور امت کی خیر خواہی کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ لہٰذا سلسلہ نبوت تو ہو چکا ختم، مگر سلسلہ تعلیم و تربیت ختم نہیں ہوا۔ جیسے جیسے انسان دنیا میں آ رہا ہے ویسے ویسے اسے تعلیم کی بھی ضرورت ہے، معلم کی بھی ضرورت ہے، اسے ایک مربی کی بھی ضرورت ہے، ایک سنوارنے والے، نکھارنے والے، اسے تراشنے والے عظیم محسن اور استاذ اور معلم کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ نبوت تو تام ہو گئی اب سلسلہ تعلیم کی کیا ضرورت، تو اس کی ضرورت قیامت تک کے لیے ہے، اور اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے جامعہ حسینیہ رضویہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، چونکہ جو آیت پاک پڑھی ہے مجھے برادر مکرم علامہ سید محمد متین حماد شاہ صاحب بخاری مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، آپ نے جو موضوع عنوان سونپا تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے امام علی مقام کے حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن جو آیت پڑھی تو اس سلسلے میں ممکن ہے علماء کرام اس بارے متشوش ہوں کہ آیت کیا پڑھی ہے اور کیسے اس کی مطابقت ہوگی، تطبیق تو آئیے سنتے ہیں کیسے مطابقت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، نبی کی شان کیا ہے؟ امام الانبیاء کی شان یہ ہے کہ امام الانبیاء کتاب و حکمت سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ کتاب و حکمت سکھانے کے لیے نبی تشریف لائے ہیں۔ یزکیہم، اور دلوں کو ستھرا کرنے کے لیے بھی تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا نے خود بھی اپنی اس ڈیوٹی اور اس ذمہ داری کا خود اظہار فرمایا اللہ ذوالجلال نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الافعال۔ میرے آقا کریم خود بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، مجھے خالق کائنات نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اپنی امت کے جملہ افعال قبیحہ فاسدہ قاصدہ کو صحیحہ میں اور عالیہ میں تبدیل کر دوں، افعال صحیحہ میں تبدیل کر دوں، ان کی بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں کنورٹ کر دوں، منتقل کر دوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل کر دوں۔ یہ نبی کا مقصد ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کن لوگوں کے ذمہ ہے؟ اس مقصد کی تکمیل ان لوگوں کے ذمہ ہے جنہیں آج آپ کبھی کہتے ہیں مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب۔ اس مقصد کی تکمیل انہی لوگوں کے ذمہ ہے، یہی کر رہے ہیں یعلمہم پر عمل، یہی کر رہے ہیں یزکیہم پر عمل۔ اس گئے گزرے دور میں بھی یہ ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، معمولی تنخواہوں پر گزارا کرتے ہوئے، چھوٹی چھوٹی رہائش گاہوں میں اپنا گزر بسر کرتے ہوئے یعلمہم اور یزکیہم پر عمل کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا ڈیوٹی ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، وہ علماء جو تبلیغ میں سستی نہیں کرتے، جو جمعہ کے خطبے میں کاہلی نہیں کرتے، جو بچوں کو پڑھانے میں جناب والا غفلت نہیں برتتے، اور جو آپ کو نمازیں پڑھانے میں بے خبر نہیں ہے، ہر جگہ چاکو چوبند نظر آتے ہیں۔ صبح سویرے جب بڑے بڑے مالدار اپنے آرام اور انتہائی جناب والا نرم بستروں پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اللہ اکبر سے آغاز کرتے ہیں، صبح کا اللہ اکبر سے یہ صبح کا آغاز کرتے ہیں، پھر
نماز سے جناب والا آپ کو تندہی اور تازگی بخشتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سالہ رازہ کا جاربہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی الف لام میم پڑھ رہا ہے, کوئی سیقول السفہاء پڑھ رہا ہے, کوئی تلک الرسل فضلنا, کوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا, کوئی والمحصنات من النساء الا ما ملکت, اور کوئی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, کوئی واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ولو اننا نزلنا. اور پھر جناب والا یہ سلسلہ تبلیغ, یہ تعلیم و تعلم شام تک جاری رہتا ہے. بدلے میں ہم کیا دیتے ہیں وہ ایک علیحدہ ٹاپک, اس پر بات بھی نہیں کروں گا, یہ بڑی دلخراش حقیقت ہے. اس سے پردہ اٹھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو ناراضگی ہو, کوئی جناب والا پریشان ہو جائے, کبیدہ خاطر ہو جائے, اور کوئی جناب والا محفل سے اٹھ کے چلا جائے. محفل سے اٹھانا مقصود نہیں, بتانا یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو جامعہ حسینیہ رضویہ چلانے کے لیے جناب والا چاکو چوبند بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں بچوں کو بھیجو, ہم معلم بن کے بیٹھے ہیں, تم متعلم بن کے آؤ, ہم معلم بن کے بیٹھے ہیں, ہم مدرس بن کے بیٹھے ہیں, اور یہ اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے سینے سے لگانے کے لیے آپ کو تیار ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. العلماء ورثۃ الانبیاء. اس فریضہ کی ادائیگی کہاں کہاں ہو رہی ہے؟ میرا موضوع کیا ہے جی؟ امام علی مقام. سنیے جی, کان یجلس فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمہم ویفقہہم حتی ان رجلا من قریش سأل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ این یجد الحسین, این یجد الحسین رضی اللہ تعالی عنہ, فقال له معاویہ, ایک بندہ, ایک قریشی نوجوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے امیر, آپ یہ بتائیں اگر میں قریشی, اگر میں حسین کو ڈھونڈوں, حسین کو تلاش کروں تو حسین مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ کہاں ڈھونڈوں, کہاں مجھے ملے گا, کہاں میں پاؤں حسین کو, کدھر حسین کا ڈیرہ ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کان یجلس فی مسجد رسول اللہ. حضرت امام علی مقام مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے. علماء تشریف فرما ہے, یہ کان یجلس ماضی استمراری کا صیغہ ہے. کان یجلس ماضی استمراری کا صیغہ ہے, اور ماضی استمراری کا مطلب کیا ہے کہ زمانہ ماضی میں کوئی کام کنٹینیو ہوتا رہا ہے, تسلسل سے ہوتا رہا ہے. ایسا نہیں ایک دن کا واقعہ ہے کہ امام علی مقام مسجد نبوی میں بیٹھے پڑھا رہے تھے, ایک دن کا واقعہ نہیں. یہ آپ کا معمول تھا, یہ روز مرہ کا معمول تھا, یہ آپ کی حقیقت ہے, یہ آپ کی اصل پسندی ہے کہ آپ کا تعلق, آپ کا رابطہ درس و تدریس سے تھا. رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ یعلمہم یفقہہم. کیا کر رہے ہیں جی؟ بولے بولے یعلمہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں اسی کی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں. یعلمہم, آپ تعلیم دے رہے ہیں, لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ معلم بن کے بیٹھے ہیں, مدرس بن کے بیٹھے ہیں, پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یفقہہم کا مطلب ہے فقہ پڑھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ جس فریضے کو میرے آقا خود بھی سر انجام دیتے رہے, جس ڈیوٹی کو, جس ذمہ داری کو میرے آقا خود بھی سر انجام دیتے رہے, وہی ڈیوٹی, وہی ذمہ داری, وہی فریضہ حسین کی صورت میں ادا ہو رہا ہے. مسجد بھی مسجد نبوی ہے. اب ذرا توجہ, یعلمہم معلم بن کے بیٹھے ہیں. امام علی مقام معلم بھی ہیں اور عام معلم نہیں, فقیہ بھی ہیں. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ ویسے حدیث پاک کی روح سے میرے آقا نے فرمایا جس کو, جو بندہ, جو میرے آقا کا غلام, جو میرے آقا کا امتی 40 حدیثیں زبانی یاد کر لیتا ہے, اسے فقیہ کی ڈگری مل جاتی ہے. لیکن اہل فقہ کی روشنی میں فقیہ اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت سے مسئلہ استنباط کرنے کا, استخراج کرنے کا, نکالنے کا ملکہ رکھتا ہو, اسے فقیہ کہتے ہیں. اب یہ 40 حدیث والی بات نہیں, بلکہ امام علی مقام وہ فقیہ ہیں جو قرآن و سنت سے خود مسئلہ نکالنے پر قدرت رکھتے ہیں. امام علی مقام کیا ہے جی؟ دو باتیں, دو آپ کے اوصاف کا ذکر کیا میں نے, ایک معلم, دوسرے فقیہ. آپ فقیہ بھی ہیں
اور ملتے کہاں ہیں؟ بولے بولے کہاں؟ ناراض نہ ہو جائیے گا، پوچھا کس سے ہے؟ اونچی بولو، باتیں ذہن میں رکھیں، جا کے بیٹھیں۔ میں نے بار بار پوچھنا ہے کیونکہ میں خود طالب علم ہوں، تو طالب علم مدرس پڑھانے والا اپنے شاگردوں سے بار بار پوچھتا رہتا ہے، ہاں بھی کہاں پہنچے تھے، کتنا پڑھ لیا تھا، سمجھ آیا ہے؟ اب میں تقریر کر کے چلا جاؤں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو بیان کیا کیا ہے، اور ہوتا ہمارے ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت نے کیا بیان کیا؟ بوڈی بمب مار چھڑی جی، پٹے توڑ چھڑے جی، او جناب والا کمال کر دیتا جی، کیا کیے؟ سوچ کے دس، یہ بات نہیں، توجہ، امام علی مقام کا عہدہ کیا ہے؟ معلم، فقیہ، یہ عہدہ ہے۔ بیٹھے کہاں ہے؟ مسند کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں۔ پتہ کس نے بتایا ہے؟ بھئی پتہ کس نے بتایا ہے؟ امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ میں کبھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، میں کبھی یہ بات نہیں کر سکتا اگر مجھے یہ حدیث سے نہ ملتی۔ میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ میں تنگ دماغ سید ہوں، تنگ نظر سید ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جن ہستیوں سے پڑھا، اللہ نے ان کو بھی کھلا سینہ دیا تھا۔ جن سے ہم نے سبق سیکھا ان کو بھی وسیع الظرفی، وسیع القلبی سے اللہ نے نوازا تھا۔ وہ وسیع الذہن تھے، وسیع العلم بھی تھے، تنگ نظر نہیں تھے۔ ان کے سینے صحابہ کے لیے بھی کھلے تھے، اہل بیت اطہار کے لیے بھی کھلے تھے۔ پتہ کس نے بتایا؟ قریشی نوجوان نے پوچھا حسین کہاں ملے گا؟ تو امیر معاویہ نے بتایا مسجد میں۔ کیا کر رہے ہوں گے؟ اب ذرا توجہ سے جملے سنیں جو حضرت امیر معاویہ کی زبان سے نکلے۔ وہ بولے فرأیتا حلقتن فیہا قوم کأن علی رؤوسہم الطیر فحلقت ابی عبداللہ الحسین۔ کیا کہا جی؟ یہ تعریف کی امیر معاویہ نے، کہا تو اذا دخلت مسجد رسول اللہ، جب تو مسجد نبوی میں داخل ہوگا، رأیت حلقتن، ایک کلاس دیکھے گا۔ حلقہ کیا ہے؟ آج کے جدید ماحول میں حلقے کو کیا کہیں گے؟ کلاس۔ ایک کلاس دیکھے گا، ایک دائرہ دیکھے گا، لوگوں کا ہجوم دیکھے گا۔ اس ہجوم کے اندر، اس حلقے کے اندر، اس کلاس کے اندر لوگ ایسے ہی انہماک سے، ایسی کامل توجہ سے، ایسی یکسوئی کے ساتھ اپنی قوت سماعت کو پوری طاقت کے ساتھ خرچ کر رہے ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو سیکھنے آئے ہیں۔ کان علی رؤوسہم الطیر، وہ منہمک حضرات، وہ کان لگانے والے، وہ توجہ سے خطاب سننے والے، درس سننے والے، سبق سننے والے۔ ایسا لگے گا جب تو اس حلقے پر پہنچے گا، ایسا لگے گا کہ ان لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا سی حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے۔ یعنی بغیر حرکت، بغیر تحریک کے، ہلنے جلنے کے، بغیر جم کے جس ہستی کا خطاب سن رہے ہیں نا، اس ہستی کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں فتل کا حلقہ تو ابی عبداللہ الحسین۔ وہ جو حلقہ تجھے نظر آئے گا وہی حلقہ ہے ابو عبداللہ حسین کا۔ کس کا حلقہ ہے وہ کلاس کس کی ہے؟ حسین کی کلاس ہے۔ حسین کہاں بیٹھا ہے؟ اب ذرا معذرت کے ساتھ، آپ زندہ دلانے لاہور ہیں، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ زندہ دلانے لاہور ہیں۔ میں بھی یہیں سے پڑھا ہوں، 15 سال میرے بھی لاہور گزرے ہیں۔ جامعہ نظامیہ کے دسترخوان پر الحمدللہ ثم الحمدللہ انہی نقطہ ور اور انہی جناب والا زہد و ورا کے یہ جو پاسبان جنہیں آپ نے ابھی سنا، ان کے سامنے ہم نے بھی زانوِ تلمذ طے کیا، ان کے سامنے ہم نے بھی 4 دن شاگردی اختیار کی تھی۔ جی یہ اسی کا فیضان ہے، یہ جامعہ نظامیہ کا فیضان ہے، یہ حافظ عبدالستار سعیدی کا فیضان ہے، امیر المجاہدین کا فیضان ہے، مفتی عبدالقیوم ہزاروی کا فیضان ہے۔ اب مجھے بتائیے گا، آپ نہ جانے کن لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، جی فلاں پیر صاحب بڑے ہیں، بڑا آستانہ ہے، بہت بڑی خانقاہ ہے۔ میں نے کہا وہاں آستانے میں بیٹھ کر، وہاں خانقاہ میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ جی تویز دھاگا دیتے ہیں، دم پھونک مارتے ہیں، جھاڑا کرتے ہیں۔ جناب والا وہاں پر بہت بڑا آپ کا آستانہ ہے، خانقاہ ہے، کرتے کیا ہیں؟ جی دم درود کرتے، جی اور کیا کرتے ہیں؟ بس جی
نامدرود کرتے ہیں. پیری مریدی کا دائرہ بڑا وسیع ہے. میں نے کہا یہ تو نبیوں کا پیشہ نہیں ہے, یہ نبیوں کا فریضہ نہیں ہے. نبی کا فریضہ کیا؟ نبی کا فریضہ یہ ہے کہ نبی معلم بن کے آیا ہے. نبی معلم بن کے آیا ہے. نبی سکھانے آیا ہے. نبی سمجھانے آیا ہے. بتاؤ اس فریضہ نبوی کو اگر صحیح معنوں میں کوئی ادا کر رہا ہے تو اسے امیر معاویہ کی زبان سے کیا کہیں گے؟ حسین کہیں گے. اسے حسین کہیں گے. میں نے کہا کمال ہے. میں نے تو اشتہار بھی نہیں دیکھا تھا, یہاں آ کے پتا چلا مدرسے کا نام بھی حسینیہ ہے. یہاں آ کے پتا چلا مدرسے کا نام بھی حسینیہ ہے, اور ساتھ لگتا ہے رضویہ. ساتھ کیا لگتا ہے؟ رضویہ. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ حسین اسے ہی سمجھ آتا ہے جس کی نسبت امام احمد رضا سے ہے. اور حسین اسے سمجھ آتا ہے جس کا تعلق امام احمد رضا سے ہے. اے پتر ڈگ پینا ہے, میں پینا کوئی نہیں, میرا منہ گلا انج دئی مطلب تسی کہو گلا پانی پین گئے تھے صحیح ہو جائے گا رما انجی گلا. 24 گھنٹے لگاتار زکام جو ہے اس واسطے چوکلو میں پہلے بھی تھلے رکھیا پھر بیلی نے اتر رکھتا ہے. ایتھے انج ہونا ہے تے نے تھلے جا پینا ہے تے درویش نے بھیجنا ہے, انہیں ناراض ہو جانا ہے. اے ناراض ہو گیا تے محفل مقبول نہیں ہونی. توجہ ہے, میں چھوٹی گل نہیں کیتی, پتہ نہیں تمہیں سمجھ نہیں ہے. توجہ ہے, یہ حسینیہ رضویہ ہے. اور توجہ ذرا, آج ضرورت اس امر کی ہے, لوگ حسین حسین کر رہے ہیں, حسین کو مان رہے ہیں, دعوے کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. میں نے کہا اگر تو حسینی ہے تو سن حسین کی تعلیمات پہ عمل کر. تیرے اندر حسین نظر آئے, تیرے اخلاق میں حسین نظر آئے, تیری تربیت میں حسین نظر آئے, تیرے کردار میں حسین نظر آئے, اور تیرے رویوں میں حسین نظر آئے, تیرے سلوک میں حسین نظر آئے, تیری دینیات میں, تیری تعلیمات میں, تیری اخلاقیات میں حسین نظر آئے. اگر نہیں آتا تو اپنے آپ کو حسینی مت کہے. حسین حیا والا تو بے حیا, حسین نمازی تو بے نمازی, حسین شریعت کا پابند تو شریعت سے متنفر. یہ دو نمبری ہے, یہ دوغلی پالیسی ہے, یہ منافقت ہے. اگر تو حسین والا ہے تو پھر آ حسینیوں کے پاس. اگر تو حسین والا ہے حسین کی تعلیمات پہ عمل کر. جی میں بھی حسین پر, میں حسین سے بڑا پیار کرتا ہوں. میں جناب والا 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک حسین کے نام کی مالا جپتا ہوں. اور جناب والا میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں, بستر پر نہیں سوتا, زمین پر سوتا ہوں, بابا جولا ہو جاتا ہوں, زنجیریں پہن لیتا ہوں, کڑے پہن لیتا ہوں. میں جناب والا کپڑے اتار دیتا ہوں, میں سینہ کو بھی کرتا ہوں, منہ پر تماچے مارتا ہوں, بال نوچتا ہوں, خاک ڈالتا ہوں. میں جناب والا یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. میں نے کہا کچھ بھی کر, ان کاموں میں سے کوئی ایک کام دکھا جو حسین نے کیا, ہم تمہیں حسینی مان لیں گے. ایک کام تو دکھانا حسین نے کیا ہو. حوالہ جات کی کمی نہیں, بہت زیادہ حوالہ جات ہیں, لیکن میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا. موضوع کیا جی؟ یعلمہم الکتاب وَيُزَكِّيهِمْ, یعلمہم الکتاب والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ. حسین دلوں کو ستھرا کرتے ہیں. حسین دلوں کو, آستانوں میں کبھی یہ کام ہوتا تھا, خانقاہوں میں کبھی یہ کام ہوتا تھا. اقبال کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے, قم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے, خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن. اب کہاں وہ تعلیمات؟ جو بھی خانقاہ آپ دیکھیں, کوئی آستانہ اٹھائیں, ہر آستانے کے ساتھ کسی ولی اللہ کے مزار پہ چلے جائیں, کسی خانقاہ, کسی آستانے, داتا صاحب سے لے کر پیر مکی تک, لاہور کے یہی بڑے آستانے, حضور سیدی شاہ جہانیہ جی, مخدوم جی, زنجانی علیہ الرحمہ, ان کے پاس چلے جائیں جی. کسی بھی آستانے پر جائیں, خانقاہ پہ جائیں, آپ کو مسجد کے ساتھ, آپ کو خانقاہ کے ساتھ مسجد نظر, اور مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی. وہ ولی اللہ اصل میں کیا کرتا تھا؟
وہ صرف مسجد کا امام نہیں تھا، وہ مسجد کا نمازی امام نہیں تھا، بس خطبہ دے دیا، جمعے کے بعد ملاقات ہو گئی اور جناب والا نماز پڑھا دی اور سارا دن پھر لمبی تان کے سو گئے، نہیں، وہ یعلمہم پر بھی عمل کرتا تھا، یزکیہم پر بھی عمل کرتا تھا۔ یعلمہم مسجد میں، یزکیہم خانقاہ میں، نہیں سمجھ آئی؟ مسجد میں یعلمہم، خانقاہ میں یزکیہم، مسجد میں قرآن و حکمت سکھاتا تھا اور خانقاہ میں دلوں کو ستھرا کرتا تھا۔ یہ تھا ولیوں کا کام، یہ مسجد وہ مدرسہ۔ تو پیر کون ہے پھر؟ بولے اور کون پیر ہے؟ کون پیر ہے جی بتائیں؟ آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کو پیر وہ نظر آتا ہے جس میں جبہ کبہ لمبی تسبیح ہے جی، جھوٹا جناب والا قالب میں وہ پھنسا ہوا ہو، جھوٹے سانچوں میں ڈھلا ہوا ہو، جو جناب والا جھوٹے ہے جی، جھوٹے معاملات میں پھنسا ہوا ہو، وہ تو آپ کو پیر نظر آتا ہے۔ میں نے ایک دن جمعے میں کہا، میں نے کہا مجھے 23 سال ہو گئے یہاں، 23 سال، کتنے جی؟ 23 برس مجھے یہاں پر امامت کرتے گزر گئے۔ میں نے دعویٰ نہیں کیا، یہ کوئی دعویٰ نہ سمجھ لے، میں نے کہا یار کوئی مجھے بتائے، مجھے کوئی خلاف سنت کام کرتا ہوا دیکھا، اگرچہ کیے ہوں گے، لوگوں کی نظر میں نہیں کیے۔ میں نے کہا کوئی بتائے، میں نے کہا آپ لوگ مجھے ولی نہیں مانیں گے، نہ پیر مانیں گے، نہ صاحب شریعت پیر طریقت کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جھوٹے جال نہیں ہیں جی، اور جو جھوٹے جال، مکاری کے جال، دغا بازی کے جال، وسوسوں کے جال، ان پڑھ، آپ اس ان پڑھ جاہل اور انتہائی جناب والا فاسق کو بھی آپ پیر مان لیں گے۔ آئیں ذرا امام عالی مقام کیا کہتے ہیں سن لیں پہلے۔ امام عالی مقام کہتے ہیں، توجہ، تعریف کر رہے ہیں امام حضرت امیر معاویہ، کس کی؟ حضرت امام عالی مقام کی۔ اس جملے کا اینڈ میں نے جان بوجھ کر ایک جملہ چھوڑ دیا ہے، معتذر لا انصافی ساتھی ہی، اس کی ضرورت نہیں تھی اس لیے چھوڑ دیا، کہ حالت بھی بتائی کیسے بیٹھے ہوں گے، کس انداز میں بیٹھے ہوں گے، اور ساتھ ہی کہا امام حسین کے پاس جب ان کے حلقے میں چلے جاؤ نا تو ان کا حلقہ ہی خوبصورت نہیں، امام عالی مقام بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ امیر معاویہ کہتے ہیں، امیر معاویہ کہتے ہیں جی دشمنی، میں نے کہا دشمن بھی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، میں کہ بنتی نہ ہو پھر تعریفیں ہوتی ہیں، ارے بنتی ہو تبھی تو تعریفیں ہوتی ہیں، دلوں میں کسی کی عزت قائم ہو تبھی تو تعریف ہوتی ہے، عزت قائم نہ ہو تعریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم ہے، یہ میرے دوست ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا اگر میرے دل میں ان کی عزت نہ ہو، میں نام بھی نہیں لوں گا، چھوڑ دوں گا میں، کیوں؟ کیونکہ عزت نہیں ہے، محبت قائم نہیں ہے۔ نام محبت سے، پیار سے اور مسکراہٹوں کے تبادلے سے تبھی نام لوں گا جب یہاں محبت قائم ہو۔ امیر معاویہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کانا جوادن موتین سخین یجود بکل ما فی یدہ۔ فرماتے ہیں امام عالی مقام بڑے خوبصورت انسان ہیں، جا کے دیکھو تو صحیح، جاؤ ان کے مجمع میں، ان کے حلقے میں، ان کے درس میں جا کے بیٹھو تو صحیح۔ ارے جس اسٹوڈنٹ کے پاس، جس شاگرد کے پاس جاتے ہوئے کرایہ نہیں ہوتا، امام عالی مقام کرایہ بھی دیتے ہیں۔ توجہ ہے؟ آیت اس کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن یہ ترجمہ اگرچہ نہیں، حال یہی ہے۔ کیوں کہا جی کان جوادن؟ امام عالی مقام جواد ہیں، جواد رب کی صفت ہے، جواد حضور نے خود فرمایا اللہ سب سے بڑا جواد ہے، اللہ سب سے بڑا جواد اللہ ہے۔ جواد کا مطلب کیا ہے؟ داتا، دینے والا، سخی۔ ویسے حقیقت میں دیکھیں تو داتا رب کے لیے لفظ ہے ہی نہیں، داتا داتا ہے، رب رب ہے جی۔ جواد دوسرا لفظ کیا ہے؟ موتی۔ تیسرا لفظ ہے سخی، اور آگے کیا کہا؟ یجودو، کہا کہ حسین وہ بندہ ہے اتنی سخاوت کرتا ہے جو کچھ ہاتھ میں آ جاتا ہے دے دیتا ہے۔ ہم نے حسین کو دیکھا نہیں۔ آؤ میں ایک حسین کے نوکر کی بات سناتا ہوں، حسین کے خادم کی، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے حسین کیسا ہے۔ خادم سمجھ آ گیا تو حسین بھی سمجھ آ جائے گا۔
استاذ گرامی رات کو تشریف لا رہے تھے، رات 1-2 کا ٹائم تھا، استاذوں کی مسجد کے سامنے امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کے سامنے ایک گداگر، ایک فقیر، ایک خاتون بیٹھی ہے، مانگ رہی ہے۔ اس نے مانگا، یوں ہاتھ کیا، استاذوں نے اپنا شیشہ نیچے کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، جب ڈالا نا تو نکلا کیا؟ 5000 کا نوٹ۔ پاس بیٹھے تھے علامہ صفدر صاحب موجود ہیں، انہوں نے کئی بار یہ خطاب بھی کیا اور نجی محفل میں میٹنگ بھی انہوں نے بیان کیا۔ استاد صاحب کے ہاتھ میں کتنا نوٹ نکلا ہے؟ 5000 کا نوٹ نکلا۔ تو شاگرد نے کہا استاد جی 5000 دا جی، فرمایا کہ ہن نکل آیا ہے، واپس نہیں جا سکتا۔ اینج نہیں، وہ کلہ ہی بندہ جناب، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ سمجھ آگئی؟ خادم حسین کی سمجھ آئی؟ تو جسے خادم سمجھ آ گیا، حسین خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ یہی بات امیر معاویہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہاتھ میں آ جاتا ہے اس میں سے گنتے نہیں ہیں، واپس نہیں کرتے، جو کچھ ہاتھ میں آ دیتا ہے دے دیتے ہیں۔ کہا صفدر صاحب، علامہ صفدر صاحب، اب یہ 5000 کا نوٹ خادم حسین کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب یہ واپس نہیں جائے گا، چھوٹا نوٹ ڈھونڈنے کے لیے واپس نہیں جائے گا، بڑا ہی جائے گا۔ جو ہے امام علی مقام فرماتے ہیں، یہ ہے تعلیمات۔ ہمیں چاہیے فضائل و مناقب کی انتہا ہے، جن ہستیوں سے محبت ایمان کا حصہ ہو، ایمان کا حصہ۔ حضور کی محبت ہم پر لازم ہے نا، تو اہل بیت کی محبت لازم ہے، خود رسول اللہ نے فرمایا۔ ابن ماجہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس سے، اور کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے کیوں محبت کرو؟ وجہ بھی بتائی، فرمایا اللہ سے پیار کرو اس واسطے کہ وہ تمہارا رازق ہے، اپنی نعمتیں تم پر نچھاور کرتا ہے، گن کر نہیں دیتا، بے حسابی دیتا ہے، بے حساب نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ سے محبت رکھو، اور فرمایا مجھ سے پیار کرو، مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ فرمایا اور میرے اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں۔ رب سے پیار کرو، وہ تمہارا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور مجھ سے پیار کرو رب کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ میں رب کا محبوب ہوں۔ اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ ان سے میں پیار کرتا ہوں، وہ میرے محبوب ہیں، لہٰذا میری محبت کی وجہ سے ان کو بھی اپنا محبوب بنا لو۔ اسی واسطے میرے آقا نے دعا کی، فرمایا اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، اور میرے آقا نے فرمایا میں پیار کرتا ہوں، انی احبہما، کہا نا جی میں ان سے احبہما، اے اللہ تو بھی ان کو محبوب بنا لے۔ اور ساتھ کیا کہا؟ احبہ من یحبہما، فرمایا مولا اس کو بھی محبوب بنا لے جو ان دونوں کو اپنا محبوب رکھتا ہو۔ بات فضیلت اور منقبت کی نہیں، فضیلتیں اتنی ہیں کہ گنجائش، وقت کے اندر گنجائش نہیں، مہینوں سالوں درکار ہیں، لیکن بات اتنی ہے۔ وہ خلیل جبران نے کہا تھا لوگ مذہب کے لیے مر مٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے تک چلے جاتے ہیں، خود زخمی ہو جاتے ہیں مذہب کے لیے، لیکن مذہب کی ایک حقیقت، ایک اصل بات یہ ہے کہ مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حسین کے لیے یہ حاضر ہے، حسین کے لیے وہ حاضر ہے، حسین کے لیے بس یہ 5 فٹ 5-10 انچ کا جسم جو ہے نا یہ پیش کر کہ حسین، یہ ایک بندہ بھی پڑھ رہا تھا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ میں پتہ نہیں وہ کیڑا بندہ سی پڑھ رہا سی، خیر میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے جڑا بھی پڑھ رہا سی، سارے کا عقیدہ بھی ہے، دل بھی حسینی ہے، جان بھی۔ حسین نے کیا کام کیا کر سکتے ہو تو پھر جھوٹ نہیں بول رہے آپ۔ حسین نے جو کام کیا جب میں کر ہی نہیں سکتا تو جھوٹ نہیں بول رہا۔
حسین نے مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دیا، قرآن کی عظمت کی بحالی کی جنگ لڑی، دین کی بحالی کی جنگ لڑی۔ یزید کو کیا کہتے وہ فاسق تھا، فاجر تھا۔ حسین کو کیا کہتے حسین حسین مصطفیٰ کے دین کا علم بردار تھا، پہرے دار تھا، محافظ ناموس رسالت تھا، محافظ قرآن تھا۔ تو دل بھی حسینی ہے، جان بھی حسینی ہے۔ جب ناموس رسالت کی بات ہے آپ اپنے گھروں میں گھس جائیں تو پھر دل بھی حسینی ہے، جان بھی حسینی کہاں کھڑا ہے؟ گل بڑی ڈاڈی ہے، ایویں اسی گلاں کرن جو گیا جدو گل آنی نا سامنے، بندہ یزید دے سامنے کھلوتا ہوئے پھر گل کرے، پتہ تو پھر چلتا دل بھی حسینی ہے تو جان بھی حسینی۔ اے دل بھی حسینی ہے، جان بھی حسینی ہے۔ صحیح معنوں میں اگر کوئی کہہ سکتا ہے یا خادم حسین ہے یا سعد حسین ہے، دل بھی حسینی ہے، جان بھی حسینی ہے۔ اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ کی ناموس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں اور آپ کی آل کی ناموس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ ہر دور کے لعینوں کو اور فتنہ بازوں کو ہمارے استاذوں نے للکار کر کہا تم وقت کے یزید ہو اور ہم وقت کے خادم حسین ہیں۔ کیا ہوا؟ توجہ، چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ امام علی مقام کی تعلیمات کیا ہیں؟ امام علی مقام کی تعلیمات یہ ہیں، آپ فرماتے ہیں الحلم زینۃ، بردباری خوبصورتی ہے۔ بردباری کسے کہتے ہیں؟ ہمیں تو اس کا معنی بھی نہیں آتا۔ اللہ کی ایک صفت ہے حلیم۔ حلیم کا معنی کیا ہے؟ بردبار۔ کیا معنی ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ باوجود اس کے کہ ہم لگاتار شب و روز گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک، راتیں بھی گناہوں میں کٹ رہی ہیں، مگر وہ روزی دینا بند کرتا ہے؟ صبح گناہ کیا تو شام کو سزا دے دے، شام کو گناہ کیا تو صبح سزا دے دے، گناہ کرنے کے فوری بعد سزا دے سکتا ہے؟ قادر ہے؟ نہیں دیتا۔ حلیم ہے نا، اے حلیم ہے، حلیم بردبار ہے۔ بردباری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، آپ سے بدسلوکی کرتا ہے، آپ سے جناب والا زبان درازی کرتا ہے، لان تان کرتا ہے، تو جواب میں آپ بھی وہی کچھ کر دیں تو یہ بردباری نہیں ہے۔ بردباری یہ ہے کہ اگر اس نے آپ سے بدتمیزی، حتک امیز لہجے میں گفتگو کیا ہے تو بردباری یہ ہے کہ آپ کمال ہمت، کمال جمع مردی اور کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کرنا سیکھیں۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کتابوں میں قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بردباری ہے۔ حضرت امام علی مقام فرماتا ہے الحلم زینۃ۔ حلم کیا ہے؟ بولو سارے، حلم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں والوفاء مروۃ، اور وفاداری کمال مردانگی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الصلۃ نعمت، اوے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا نعمت ہے رب کی۔ آج ہمارا شریکہ ہے، کس سے شریکہ ہے؟ ماں سی سے، ماں سی سے، ماں سے، توجہ ہے، ماں سے کیا ہے جی؟ شریکہ ہے جی، وہ جو دو بار ماں ہے، وہ جو ماں سی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ امی۔ ہمارے کسی پنجابی شیکسپیئر نے، ادیب نے اس الخالۃ بمنزلۃ الامی کو ایک جملے میں، ایک لفظ میں سمو کے رکھ دیا، کہا ماں سی۔ حدیث پاک کیا ہے؟ الخالۃ بمنزلۃ الامی، خالہ ماں کے مرتبے میں ہے۔ ترجمہ کیا کسی پنجابی نے تو کہا ماسی، ماں جیسی۔ ماسی سے دشمنی، ماموں سے، تایا سے، چچا سے، پھپھو سے، ان کی اولاد سے، انہی سے تو صلہ رحمی کرنی تھی۔ امام علی مقام کا درس کیا ہے؟ الصلۃ نعمت، صلہ رحمی کیا ہے؟ رب کی نعمت ہے۔ اگر تجھ سے کوئی تعلق کاٹ رہا ہے تو جوڑتا کیوں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا سل من قطعک وآت من حرمک واعف عمن ظلمک، اور میرے آقا نے فرمایا جو تجھ سے قطع تعلق ہی کرتا ہے تو اس سے جوڑ کے دکھا، مزہ تو تب ہے نا۔ جمع مردی یہ ہے، ہمت یہ ہے، دین یہ ہے کہ جو تجھ سے زیادتی کرے تو معاف کرنا سیکھ۔
اور جو تجھے محروم رکھے دور کرے نہیں دوں گا، تو اسے دے، محروم نہ کر، اسے کھانے پہ بلا، یہ ہے دین۔ ہم میں کتنا کوئی دیندار ہے؟ امام علی مقام پوچھنا چاہتے ہیں میری تعلیمات پر عمل کتنا کر رہے ہو یا خالی حسینی حسینی کے نعرے لگا رہے ہو؟ الصلۃ نعمت۔ آگے فرماتے ہیں امام علی مقام فرماتے ہیں والاستکثار سلف، زیادہ طلبی کبر و نخوت ہے۔ ہر وقت مال کی ٹو میں لگے رہنا، ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتے رہنا، اور تیرے پاس دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں، ذکر کے لیے ٹائم نہیں، کچھ سیکھنے کے لیے، صبح کو درس میں بیٹھنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں، عصر کے بعد کسی جگہ درس ہوتا ہے تیرے پاس ٹائم نہیں، فجر کی نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، سحر کرنی ہے، اور عصر کے بعد بھی بھاگ رہا ہے، میں جناب والا بات کرنے جا رہا ہوں۔ تیرے پاس نہ فجر کے وقت ٹائم، نہ عصر کے وقت ٹائم، نہ تو درس و تدریس کا حصہ، نہ تعلیم و تعلم کا حصہ، نہ تربیت کا حصہ، تو کسی جگہ نظر نہیں آتا، پھر بھی اپنے آپ کو کہتا حسینی ہے۔ امام علی مقام کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں العجلۃ صفح، جلد بازی جیڑی نا جلد بازی، فرمایا حماقت ہے، والصفح ضعف، اور حماقت کمزوری ہے۔ آپ فرماتے ہیں الغلو وردۃ، اور غلو یہ گرداب ہے، بھمر ہے، اس میں گرو گے تو پھنس جاؤ گے۔ معاف کرنا، آج کچھ نادان مرید اپنے پیروں کے گیسوؤں کو منہ مبارک کہیں، میں کہوں گا غلو ہے، اپنے پیروں کے جوتوں کو نالین کہیں، میں کہوں گا غلو ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جن کے نام کے، جن کی صفات کے ساتھ، جن کی سیرت میں ہم جب کہتے ہیں منہ مبارک تو ذہن میں آتا ہے مصطفیٰ کے منہ مبارک۔ جب نالین کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور، جب نالین کہتے ہیں، اگرچہ نالین کا معنی وہی جوتے ہیں، لیکن کچھ خصائص ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، کچھ تعبیریں ہیں مذہب کی، نظریوں کی، ان نظریوں کی تعبیروں کو مت چھیڑیں، اتنا غلو نہ کریں خدا کے لیے۔ ایسی تکریم دیکھیں، ایک پیر کے بارے میں سنا کہ جناب والا لوگ ان کے تھوک کو کہنے لگے لعاب دہن، لعاب مبارک، میں نے کہا یہ مصطفیٰ کے لیے جچتا ہے، یہ حضور کے لیے جچتا ہے، یہ غلوف ہے، اور غلوف پسند نہیں۔ ہاں ایک جگہ ہمارے امام مبرد بھی کہہ گئے، یہ جو آتا ہے نا تعزیرہ توقرہ، قاضی ایاز نے شفا میں لکھا، پوچھا گیا 2 بار آیا ہے، دونوں کا معنی تعظیم ہے، تو کہا امام مبرد نے کیا کہا، اس کا معنی حضور کی تعظیم میں غلوف کرنا ہے، اور ہمارے امام نے بتا بھی دیا غلو کتنا کرنا ہے، وہ بھی بتایا، فرمایا دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، بس نبی کو خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا بھی نہیں کہنا، اس کے سوا جو بھی مصطفیٰ کی شان بیان کرو گے حضور پر جچتی ہے۔ الغلو ورطۃ، غلو کیا ہے؟ گرداب ہے۔ 2 جملے رہ گئے میری تقریر کے، اور اسی پر میری تقریر بس ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجالسات اہل الدناءۃ شر، کمینے لوگوں کی ہم نشینی، کمینے لوگوں کی صحبت، کمینوں لوگوں کے پاس بیٹھنا یہ نری برائی ہے۔ توجہ ہے؟ نعرہ تکبیر، میں نعرہ لا دینا، تسی دیکھ لو مہمان ساڑھے آگئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ مہمانہ دی عزت کرنا وقار کرنا ہی تے سانو ساڑھے بڑیاں دسے ہے، زیارت کر لی جناب، شروع ہو جاواں۔ لو جی، وَمُجَالَسَةُ أَهْلُ الدَّنَاءِ شَرٌ، کیا کہا جی؟ فرمایا کمینے لوگوں کی ہم نشینی برائی ہے۔ تو امام علی مقام کہنا یہ چاہتے ہیں جو حسینی ہوگا کمینے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ آخری جملہ ہے پوری تقریر کا ما حصل، خلاصہ، نتیجہ، رزلٹ، پوری تقریر کا رزلٹ صرف ایک جملہ، کیا؟ آپ نے فرمایا مجالسۃ اہل الفسوق ریبۃ، فرمایا فاسقوں، فاجر، فاسق، فاجر، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان، شریعت کے غداروں کے پاس بیٹھنا یہ تجھے شک میں ڈال دے گا۔ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا جو رب کے رسول کے نافرمان ہو، جو شریعت کے نافرمان ہو، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا۔ تو پوچھتے ہیں حسین کے بابا سے کن کے پاس بیٹھے؟
حسین کے بابا کہتے ہیں لا تصاحب الا تقیا زکیا مہذبا منجزا للمواعدی. آپ کہتے ہیں بھئی یار بنانا ہے، دوست بنانا ہے، بیٹھنا ہے، صحبت اختیار کرنی ہے تو پھر ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تہذیب یافتہ ہوں، با اخلاق ہوں، سجے سمرے ہوں، شریعت کے نور سے، مصطفیٰ کے اخلاق سے جو سجے ہوئے ہوں، ان کے پاس بیٹھے گا طبیعت میں نور آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، طبیعت اچھی ہوگی. گویا حسین کہنا یہ چاہتے ہیں ارے فاسقوں، فاجروں، نافرمانوں کے پاس، شریعت کے غداروں کے پاس مت بیٹھ. کس ڈیرے پہ بیٹھا ہے؟ صرف اشارے کنائے میں، بات لمبی ہو جائے گی نا. کہاں بیٹھا جی؟ فلاں کے ڈیرے پہ. میں نے کہا حسین کا ڈیرہ تو مسجد تھی، تو کس ڈیرے میں بیٹھا ہے؟ بھائی جہاں سے بات شروع ہوئی حسین کہاں ملتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اونچی بولو، بھول گئے ہو، اونچی بولو. حسین کیا کرتا ہے مسجد میں؟ پڑھاتا ہے. کیا پڑھاتا ہے؟ فقہ پڑھاتا ہے. کس مسجد میں؟ اور لوگ کیسے بیٹھتے ہیں؟ بھئی جب آپ خطبہ جمعہ میں آؤ نا، علماء کے خطبوں میں آؤ، درس و تدریس میں آؤ، تو پھر باادب ہو کے، انتہائی مؤدب ہو کے بیٹھو. کیڑے مت نکالو. کیڑے اس لیے سوال پوچھنا منع ہے. میرے آقا نے بھی منع فرمایا نہا عن الاغلوطات. اغلوطہ کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو کسی عالم کو مشقت میں ڈال دے، پریشانی میں ڈال دے، ایسا مسئلہ پوچھنا، اس سے میرے آقا نے منع فرمایا ہے. عالم کا علم چیک کرنے کے لیے، عالم کا علم چیک کرنے کے لیے بڑے ایسے لوگ آتے ہیں، بڑے پڑھاکو، اور جنہیں استنجا کرنے کا پتہ نہیں جی، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا نام تے دسو. تینوں کی کام پہ ہے گیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا نام تے دسو، کیا کام پڑ گئے؟ ایک بندہ میں نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام دی ماں دا کی نام ہے؟ میں کہا تینوں سال بعد دساں گا، پوچھاں گا جبریل امین کو لو جو نہ دس دیتا. نہیں سمجھ آئی تو نو بندے پتہ نہیں ستے نے. آدم علیہ السلام دی ماں دا کی نام ہے جنہوں رب نے مٹی چو پیدا کیتا ہوں دی ماں بلا بدفع. کی بندہ اس قوم دا کرے؟ اس واسطے مؤدب بن کے آؤ. اور میں پھر آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی محمد یاسین قادری صاحب زیدہ شرف الکریم کو. اور یہ سارا جو سیٹ اپ بنایا ہے اس بندے کے لیے بڑی دعائیں، ڈھیروں دعائیں. ساری زندگی نام زندہ رہتا ہے. بڑے بڑے لوگ مالدار ہیں، اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگ مالدار دیکھے ہیں جی. مجھے پھر جاتے جاتے بات یاد آ گئی. امام علی مقام کے کچھ نصیحت بھرے جملے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان تکن الدنیا تعد نفیست فإن ثواب اللہ اغلی وانبل وان تکن الابدان للموت انشیت فقتل امرئ فی اللہ بالسیف افضل. آپ فرماتے ہیں وان تکن الارزاق قسما مقدرا فقلۃ حرص المرء فی السعی اجمل. آپ آخری جملہ اس پر میری بات ہے. آپ کہتے ہیں وان تکن الاموال للترک جمعها فما بال متروک به المرء یبخل. اور جڑا مال چھڑ کے ہی جانا ہے، توجہ ہے آپ کا. آپ فرماتے ہیں اگر مال چھوڑنے کے لیے ہیں، جمع ہوا مال کی تاکید ہے، اگر سارے کے سارے مال چھوڑنے کے لیے ہیں تو چھوڑے ہوئے مال پر اتنا بخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جڑا مال ہی چھڑ جانا ہے، پچھلیاں دے چھڑ جانا، پتہ نہیں پچھلیاں رب دی راج دینا بھی کہ نہیں. میں تو گل یاد آ گئی، مثال یاد آ گئی. ساڈا ایک بیلی ہے تے اون دے والد صاحب نا مسجد بڑا خرچ کر دے سن، ہر مہینے 5000 روپیہ دیندے ہوندے سن. فوت ہو گئے، توجہ ہے جی، فوت ہو گئے. منڈے نے ماشاءاللہ ایک منڈا جناب والا فلانے ملک، ایک فلانے ملک، ایک دی 1 لاکھ نوکری، دوسرے دی 1.5 لاکھ نوکری، دوسرا تیسرا فلانے عہدے تے، چوتھا فلانے تے ہے جی، وڈے وڈے عہدے تے چلے گئے. مسجد ایک بندے نے انہوں کیا اوے تیرا پیو دیندا ہوندا سی تے تم ہی دیا کر. انہوں نے کہا انہاں کول لو. توجہ ہے. اس واسطے حافظ مطلوب صاحب نا سلام ہو یقیناً
خوشامد نہیں کر رہے ہیں، دلوں تعریف کر رہے ہیں، اس واسطے کہ امام علی مقام دا پیغام بھی یہ حاجی منشا صاحب جناب امام علی مقام دا بھی اے پیغام ہے کہ ان تکن الاموال للترک جمعها، بس سارے دے سارے مال چھڈ کے ہی جانا ہے تے نہ چھڈیاں مالاں تے انہاں بخل کانوں کرنا ہے، انہاں کنجوس سپ بن کے کیوں بیٹھا ہے؟ دے جا رب دی راہ مسجد دے جا، مسجد بنوا جا، مدرسہ بنوا جا، مر جاویں گا پتہ نہیں پتراں نوں توفیق ہونی کہ نہیں ہونی، اللہ کرے ہووے، اللہ کرے ہووے پر سارے پتراں نوں نہیں جے ہوندی، کئی پچھو اجدہا بن کے پیو سپ پتر اجدہا پھنجر بن کے بہ جاندے نے، کالے ڈاگ بن کے بہ جاندے نے، اپنی زندگی دیو، اے سب تو بڑی گل ہے۔ اللہ ذوالجلال سانو سارے نوں امام علی مقام دے نقش قدم تے آپ دی تعلیمات چلن دی توفیق عطا فرمائے۔